ہے روشن تاج حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے صاحب القرآن۔ حافظ قرآن مطلب قرآن کا دوست ہوا۔ اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے درختوں کے پتوں کو بھی استعمال کر سکتا تھا۔ اللہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پوری باڈی کے اندر سب سے مضبوط اور سب سے قوی جگہ کو متعین فرمایا، وہ ہے انسان کا دل۔ نزل علی قلبک، اے محمد تمہارے دل پر اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو چنا ہے، اور قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ آپ کے دل میں قرآن ہوگا تو آپ کے سر سے پیر تک آپ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، آپ اللہ کی نگرانی میں رہیں گے۔ اور امت مسلمہ یہ صرف حافظ قرآن کے لیے وہ تو یاد کرنے پر فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن ایک رسی ہے، قرآن رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس امت کے ہاتھ میں، اور اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی بھٹکو گے نہیں اور کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ آج جو ہماری مسجدیں، آج جو ہمارے مدرسے، آج جو ہمارے تعلیمی اداروں پر پابندی ہے یا شک کی سوئی لٹکی ہوئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے اعمال بد ہے، قرآن سے رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے۔ آج اگر اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوتے، ان کے احکامات کو، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو دکھاتے، ظاہر کرتے، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ظالموں کے سامنے میں اپنی ٹوپی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پہچان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے تم سے، اے نبی جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں تو یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وہی حالت ہماری اس ملک ہندوستان کے اندر بنا دی گئی ہے، جب تک آپ ان کے منشے کے مطابق ان کے پسندیدہ آواز ان کی زبان سے آپ کی زبان سے نہیں نکالو گے تو یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں آوشکتا اور ضرورت ہے۔ تمہارے ان ظلم و ستم سے ہم ڈر کر تمہارے من گھڑت عقیدوں کے ہم کبھی بھی پیروکار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین سنویدھان قرآن کریم کی صورت کے اندر موجود ہے۔ لاؤ قرآن سے بہتر کوئی گرنتھ ہو